بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم وان یخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسہ واللہ خلیفتی علی کل مسلم انہ شاب قطط عینہ طافیہ کأنی اشبہ بعبد العزى بن قطن۔ دو ہفتوں سے ہماری مجلس کا سلسلہ موقوف تھا، آج الحمدللہ پھر شروع ہو گیا، اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ دجال کے تعلق سے چل رہا تھا۔ دجال کے بارے میں میں نے بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور کئی ہفتوں سے دجال کے تعلق سے ہی بیان چل رہا تھا۔ تو آخر میں بتایا تھا کہ جب دجال آ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، حیات ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جب یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر حیات ہیں، اور اللہ نے اسی کام کے لیے انہیں وہاں پر روک رکھا ہے کہ وہ آخری زمانے میں جب دجال آئے گا تو اس کو قتل کریں گے۔ چنانچہ جب دجال پوری طرح سے اپنا فتنہ پھیلائے گا، میں نے بتایا تھا کہ 40 دن رہے گا زمین پر، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو جب اس کے مدت پوری ہو جائے گی، ڈیٹ پوری ہو جائے گی، اور اس کے قتل کا وقت آ چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل فرمائیں گے۔ دمشق کے اندر، ملک شام سیریا کے اندر ایک شہر ہے دمشق، اس کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں تازہ تازہ۔ چنانچہ وہ اتریں گے اور عصر کی نماز تیار ہوگی۔ حضرت مہدی تشریف فرما ہوں گے، اور وہ امامت کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں انٹر کریں گے، مسجد میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جب حضرت مہدی دیکھیں گے تو وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے کہ حضرت آئیے آپ امامت فرمائیے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ بھائی امامت تو اسی امت کا حق ہے، حضرت مہدی تو اسی امت کے ہیں، اسی امت کا حق ہے، اور امامت کا حق آپ کا ہے۔ میں تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا مشن تو دجال کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ہوں گے مقتدی بن کر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کس کی شریعت کو مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی مانیں گے، انہیں فالو کریں گے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی جیسے کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے، جب وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کے قانون کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے، وہاں کے قانون کو ماننا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ہے پرائم منسٹر۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، لیکن قانون اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے۔ چنانچہ نماز کے بعد حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ پلاننگ بنائیں گے کہ بھئی کس طرح سے دجال کو قتل کرنا ہے، اور اپنے ساتھ کچھ حضرات کو لے کر وہ دجال کے خاتمے کے لیے چل پڑیں گے۔ اللہ نے ان کی سانس کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہوگی کہ جہاں تک ان کی سانس جائے گی، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی، وہاں تک ان کی سانس پہنچے گی، اور سانس اتنی پاورفل ہوگی، اتنی طاقتور ہوگی کہ جس کافر پر ان کی سانس پہنچے گی وہ کافر وہیں ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے دوڑیں گے،
دجال کے پیچھے چلیں گے قتل کرنے کے لیے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا, نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور بھاگے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے. اب زمانے کے اعتبار سے کیسی سواری ہوگی, کیسا ہتھیار ہوگا, یہ وقت بتلائے گا. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے تشریح کی ہے. زمانہ جب چینج ہوگا تو ہتھیار بھی چینج ہوں گے اور سواری بھی چینج ہو جائے گی. دجال کی سواری کیا ہوگی وہ زمانہ طے کرے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زمانہ پھر اسی روش پر اور اسی پرانے انداز پر پہنچ جائے گا. جتنے بھی ہتھیار ہیں یا جتنے بھی یہ کہیے کہ سواریاں ہیں, جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی. بہرحال یہ الگ بحث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے. باب لد پر, باب لد اسرائیل میں ایک جگہ ہے, وہاں پر قتل کر دیں گے. تو یہودیوں کی ریسرچ اتنی فاسٹ ہے کہ انہوں نے ان حدیثوں کو پڑھ کر, جو حدیثوں میں باتیں آ رہی ہیں, وہاں باب لد نامی جگہ پر ایک ایئرپورٹ بنا دیا اور ایک جہاز تیار کھڑا کر دیا کہ جب دجال بھاگتا ہوا آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھیں گے تو دجال جہاز میں بیٹھے گا اور اڑ جائے گا. لیکن اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. کیسے اڑے گا؟ جب حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صاف اللہ نے بتلا دیا کہ اس کو قتل ہونا ہے تو ہونا ہے, چنانچہ اس کو وہ قتل کر دیں گے. اس کے بعد یہودیوں کا صفایا شروع ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کا صفایا شروع ہوگا. جہاں پر بھی یہودی نظر آئے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور حتیٰ کہ اگر کوئی درخت, دیوار یا پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ معجزانہ طور پر بولے گا. درخت کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اسے ختم کر دے, اس کو قتل کر دے, اے اللہ کے بندے مسلمان اس کو قتل کر دے. حدیث میں آتا ہے ایک درخت ہے غرقد, وہ نہیں بتائے گا, وہ درخت نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. چنانچہ آج اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر وہی درخت لگائے جا رہے ہیں, اس کی کھیتی ہو رہی ہے باقاعدہ. لاکھوں کی تعداد میں وہ درخت اگا لیے گئے اور بڑے کر لیے گئے. غرقد, غرقد کہتے ہیں اردو میں, انگلش میں کچھ اور نام ہوگا. غرقد نامی درخت جو ہے اسرائیل میں بڑے پیمانے پر لگائے جا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی اس کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ویسی تدبیریں ہیں ان کی. اللہ جو چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا. بہرحال یہودیوں کا بالکل دنیا سے صفایا ہو جائے گا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کا جب 9واں سال ہوگا, 7 سال تو ان کو اسی تیاری میں اور جنگ عظیم میں لگ جائیں گے. 8ویں سال دجال آئے گا, دجال کو قتل کر دیں گے. 1 سال اور زندہ رہیں گے وہ, پھر ان کی وفات ہو جائے گی. اور وفات سے پہلے حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی پوری دنیا کا دورہ کریں گے. جہاں پر جنگ عظیم کی وجہ سے تباہی آئی, دجال نے فتنے پھیلائے, وہاں پر اصلاح کریں گے لوگوں کی اور حالات کو درست فرمائیں گے. اس کے بعد 9ویں سال میں 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی کی وفات ہو جائے گی. ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جگہ پر خلیفہ بنیں گے. پوری دنیا پر بادشاہت قائم ہوگی. پوری دنیا ایک حاکم اور ایک خلیفہ کے تحت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بنیں گے. اور اس وقت ایک قیامت کی ایک بڑی اور نشانی ہے, اس کا بھی ظہور ہوگا, جسے کہتے ہیں یاجوج ماجوج, اس کا بھی ظہور ہوگا. عام طور پر یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں, غلط فہمیاں ہیں کہ بھائی وہ یا تو بہت چھوٹے ہیں یا بہت بڑے بڑے ہیں, یا یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو بچھاتے ہیں, بستر بناتے ہیں اور دوسرے کان کو لپیٹ کر رضائی بنا کر سو جاتے ہیں. یہ سب باتیں غلط ہیں.
یاجوج ماجوج ایسے نہیں ہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ، یعنی انسان ہیں، جیسے ہم ہیں ایسے یاجوج ماجوج ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافث، 3 بیٹے تھے۔ تو سام، حام، یافث 3 بیٹے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، 3 بیٹے بچے تھے، اور تینوں کی نسل، تینوں کی پوری دنیا میں جتنے آدمی ہیں وہ سب تینوں کی نسل سے ہیں۔ تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافث کی نسل سے ہیں۔ یافث حضرت نوح کے ایک بیٹے تھے، یافث ان کی نسل سے ہیں، یعنی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اب یہ چھپے ہوئے کہاں ہیں اس وقت؟ یاجوج ماجوج ہیں کہاں آخر؟ تو قرآن کریم کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی، جن کے اس دیوار کے پیچھے انہیں بند کر دیا تھا۔ اور دنیا میں اس طرح کی 4 دیواریں ہیں۔ ایک دیوار تو چین کی دیوار ہے جو دنیا کے 7 عجوبوں میں بھی داخل ہے، تو وہ دیوار نہیں ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہے، کیونکہ وہ بادشاہ یغفور نے بنائی تھی۔ یغفور بادشاہ تھا چین کا، اس نے بنوائی تھی۔ ایک تیمور لنگ نے دیوار بنوائی تھی، ترمز ایک جگہ ہے بخارا کے پاس، وہاں پر، وہ بھی مراد نہیں ہے، وہ تیمور لنگ نے بنوائی تھی، حضرت ذوالقرنین نے نہیں بنوائی تھی۔ اور ایک دیوار اور ہے اسی کے پاس روس کے اندر۔ چوتھی دیوار ہے جو اس زمانے میں آپ نے ایک ملک کا نام سنا ہوگا، چیچینیا، جہاں کا بادشاہ رمضان ہے، رمضان نام ہے اس کا، تو وہ دھاڑی بھی ہے اس کے باقاعدہ، بادشاہ ہے چیچینیا۔ چیچینیا ملک کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، کوہ قاف، جیسے ہمالیہ کا ایک سیریز ہے، سیریز کہتے ہیں جیسے پہاڑی سلسلہ، اسی طرح سے کوہ قاف کا ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا بہت بڑا، جیسے ہمالیہ پہاڑ ہے۔ اس کے اندر ایک درہ ہے، درہ دانیال، وہاں پر وہ دیوار بنائی تھی حضرت ذوالقرنین نے۔ اور اس کے بارے میں محققین کا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں یاجوج ماجوج۔ لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ بھئی گوگل نے ساری دنیا کا میپ بنا دیا، ساری دنیا میپ پر آ گئی، گوگل پہ آپ جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کوہ قاف میں دیکھیں تو وہاں تو کچھ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہاں پر گوگل میپ پر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر تو یاجوج ماجوج ہمیں نظر نہیں آتے، اور وہ تو بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے، دنیا کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے، اور اللہ جب چھپانا چاہیں تو جس کو چاہیں چھپا دیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے پلینٹ سے آئیں، دوسری دنیا سے اس وقت آئیں، قیامت کے قریب کسی اور جگہ سے آئیں، جسے سائنٹسٹ ایلینز کہتے ہیں، ایلین۔ تو ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث میں ہے وہ ایلین ہو، اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ بھائی ایلین آنے والے ہیں دوسری دنیا کے، ہو سکتا ہے کہ دوسری دنیا سے لوگ آئیں، ان کو ایلین کہتے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ایلین ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے اور اس وقت فساد مچائیں گے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے کہ اپنے کوہ طور پر چلے جائیں، آپ لے کر کوہ طور پر آپ تمام مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں، میں اپنی ایک مخلوق کو بھیجنے والا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ، یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا دنیا میں، اور وہ اتنی تباہی مچائیں گے کہ جو بھی دنیا میں ان کے سامنے آئے گا اسے تہس نہس کر دیں گے۔ حبشی اور جنگلی جانوروں کی طرح کے ہوں گے، وہ بلڈنگیں توڑ دیں گے۔ غرض یہ کہ جو بھی ان کے سامنے آئے گا، کسی دریا کے پاس سے گزرے تو دریا پانی پی جائیں گے، دریا کا بڑی خطرناک، بڑی تعداد میں وہ نکلیں گے اور بڑا فساد مچائیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ، قرآن کہتا ہے کہ اونچائی سے پھسل رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اوپر سے گریں اور بلڈنگوں سے پھسلیں۔
تو مسلمانوں کو تو اس وقت اللہ کہہ دیں گے کہ وہاں چلے جاؤ کوہ طور پر، وہ یہاں پر فساد مچائیں گے۔ اب دنیا میں جب سب کچھ تہس نہس کر دیں گے یاجوج ماجوج، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی دنیا والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب باری ہے آسمان والوں کی، ان کو بھی ختم کر دو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تیر چلائیں گے، تیر اس طرح سے چلائیں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے رسول اللہ نے تیر فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں میزائل چلائیں، آسمان کی طرف میزائل چلائیں، راکٹ چلائیں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ جو ان کا ہتھیار وہ آسمان پر چھوڑیں گے، اس پر خون لگا ہوا آئے گا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، زمین والوں کو تو ختم کر ہی دیا، آسمان والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے، اب سب کچھ ہماری حکومت ہے یہاں پر۔ اب چونکہ یہ ایک بڑی نشانی ہے، یہ پوری ہونی ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ پر دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ختم فرما دے۔ چنانچہ ان کی بغل میں گٹھلی نکلے گی، کینسر کی گٹھلی، اور یہ ایک دم سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت جب یہ مر جائیں گے تو دنیا میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، زمین میں بدبو مچ جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ دوبارہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو یہاں سے ختم فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پرندے اللہ کی طرف سے آئیں گے جیسا کہ اونٹ ہوتے ہیں، وہ پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو لے جا کر جہاں اللہ چاہیں گے وہ وہاں پھینک دیں گے۔ کہاں پھینکیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ گویا کہ یہ سمجھیے کہ دنیا بالکل صاف و شفاف ہو جائے گی ان کی لاشوں سے، اور اس وقت بارش نازل ہوگی اور دنیا نئی ہو جائے گی بالکل، اور چاندی کی طرح چمک اٹھے گی۔ اس وقت خیر کا زمانہ ہوگا، اور ایسا زمانہ ہوگا کہ دنیا میں اب تک ایسا زمانہ نہیں آیا ہوگا۔ ہر آدمی کے پاس مال و دولت کے خزانے ہوں گے، جو زمین کے اندر خزانے دفن ہیں وہ زمین باہر نکال دے گی۔ سونا چاندی بے قیمت پڑا ہوا ہوگا، جیسے ریتا مٹی پڑی ہوتی ہے، ڈلے پڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی اس کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ چور اس کے پاس سے گزرے گا کہ یار کس کے پیچھے میں چوری کر رہا تھا، یہی ہے جی بے حیثیت چیز۔ قاتل کہے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے کئی مرڈر کر دیے، مال و دولت کی وجہ سے، یہ تو یہاں پڑی ہے بے حیثیت ہو کر۔ یہ حالات آنے والے ہیں۔ آدمی زکوٰۃ و صدقات جیب میں لے کر جائے گا کہ بھائی اللہ کے راستے میں کوئی فقیر مل جائے اسے دے دوں، لیکن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت زمین اپنے خزانے اگلے گی اور دنیا میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بادشاہ ہوں گے، خلیفہ بنیں گے۔ اور یہ بتاتے ہیں حدیثوں کے اندر ہے کہ پھلوں کے سائز بھی بڑھ جائیں گے، پھلوں کے سائز بھی بڑھ جائیں گے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر زمین میں آکسیجن 22% ہے، 22% جو فضا میں جو ہم سانس لے رہے ہیں 22% آکسیجن ہے، اگر یہ آکسیجن 30% ہو جائے تو ہر چیز کا سائز بڑھ جائے گا، پھل کا بھی سائز بڑھ جائے گا، انسانوں کے قد بڑے ہو جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی چینجنگ آ جائے، تو اس زمانے میں پھلوں کے بڑے بڑے سائز ہو جائیں گے، انار بڑا اور انگور کا دانہ ایک مٹکے کے برابر، اور چاروں طرف خیر و عافیت ہوگی۔ لیکن یہ زمانہ زیادہ دن نہیں چلے گا، حضرت عیسیٰ کی وفات ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دنیا میں 45 سال حکومت کریں گے۔ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفنا دیا جائے گا، جگہ باقی ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس ان کو دفنا دیا جائے گا۔ یا اس سلسلے میں بھی روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد ایک بادشاہ آئے گا جہجہ نامی، جہجہ اس کا نام ہوگا۔ وہ بھی اچھا آدمی ہوگا، عدل و انصاف کرے گا، دنیا کے اندر خیر و بھلائی کا معاملات کرے گا۔ اور اس کے بعد جہجہ کا انتقال ہو جائے گا، زمانہ پھر برائی کی طرف بڑھنے لگے گا، زمانے کے اندر پھر برائی شروع ہو جائے گی۔ اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ہے، وہ اب ہوگی پوری، وہ اس وقت پوری ہوگی جب حضرت عیسیٰ کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد ہوگی وہ پوری۔
ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھائی صبح کیوں نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، صبح ہی نہیں ہو رہی، تنگ ہو جائیں گے۔ تقریباً کئی دنوں کے برابر وہ رات ہوگی۔ صبح اچانک سورج نکلے گا، لیکن مشرق سے نہیں، مغرب سے، بالکل بجھا بجھا سا نکلے گا مغرب کی جانب سے، اور بیچ آسمان میں پہنچ کر وہ دوبارہ واپس ڈوب جائے گا۔ یہ ہے وہ نشانی، سورج مغرب سے نکلنا۔ اب توبہ کا دروازہ بند۔ اب کوئی آدمی اگر ایمان لانا بھی چاہے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ توبہ کے دروازہ بند ہونے کی علامت ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی نشانی ہے جو صفا پہاڑی ہے، حاجی جو حج کرنے گئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ صفا پہاڑی آج بھی اپنی اصل حالت پر موجود ہے حرم شریف کے اندر، یعنی پرانے زمانے کی جو صفا پہاڑی ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ مروہ تو ختم کر دی انہوں نے، وہاں فرش ڈال دیا، لیکن صفا پہاڑی پوری کی پوری موجود ہے، اور اس پر کیمیکل وغیرہ لگا کر اسے چکنا بنا دیا ہے، اور اب تو اس کے چاروں طرف باؤنڈری کر دی موٹے شیشے کی۔ ایسا ہوتا تھا کہ حاجی جاتے تھے وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، لوگ تو سوچتے تھے کہ یہ برکت کی چیز ہے، اور ہتھوڑے سے اسے توڑ کر یا کسی اور چیز سے اس کا پتھر توڑ کر لاتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے بھائی صفا پہاڑی کا پتھر ہے۔ تو گورنمنٹ نے اسے بند کر دیا، وہاں اب کوئی چڑھ نہیں سکتا۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پہاڑ پھٹے گا، صفا پہاڑی پھٹے گی، اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا عجیب و غریب خلقت کا، اور وہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وہ جانور نکلے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت عیسیٰ کی لاٹھی ہوگی، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ اب وہ ساری دنیا میں پھیلے گا، بات چیت کرے گا لوگوں سے۔ حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی تھی اس کے ذریعے سے کافروں کی پیشانی پر نشان بنا دے گا، وہ کالا نشان۔ جو حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی اسے لگائے گا اور اس کے ذریعے سے ایک اس مسلمانوں کی علامت بنا دے گا۔ یہ ایک نشانی یہ پوری ہو گئی، قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے یہ بھی۔ اس کے بعد وہ مر جائے گا، اسے دفنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد زمانہ قیامت کی طرف چلے گا۔ اب یہ جو سورج مغرب سے نکلا تھا، اس کے 120 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ 120 سال کے بعد دنیا سے ایک ایک مسلمان ختم ہو جائے گا۔ جب یہ جانور مر جائے گا، آخری نشانی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آخر میں ایک ہوا چلے گی جس سے مسلمانوں کی بغل میں کچھ پھوڑا سا نکلے گا، جس سے ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں کافروں کے سوا کوئی نہیں رہے گا، ساری دنیا سے مسلمان ختم۔ اسی کو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آئے گی۔ اب لوگ اپنے معمولات میں دن چریا میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کوئی حدیث میں آتا ہے کہ دکان پر لوگ اپنے کوئی کپڑا دکھا رہا ہے کہ دیکھیے، کوئی وہ دیکھ رہا ہے کپڑا کیسا ہے، وہ کینچی سے یوں کر رہا ہے اس طرح سے، کوئی دودھ بیچنے والا دودھ اس طرح سے انڈیل رہا ہے، یعنی لوگ اپنے معمولات میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو ابھی کینچی سے کاٹنے والا کینچی سے کپڑا بھی نہیں کاٹ پائے گا، وہ تھان بھی لپیٹ نہیں پائے گا، وہ دودھ بھی نہیں ڈال پائے گا، ایک دم سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کے معنی سائرن، ایک سائرن بجے گا، اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے سننے کی طرف، اور اس کی آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور اتنے ہائی لیول پر پہنچ جائے گی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ آواز کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، یہ سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ آواز کے اندر وہ پاور ہے کہ انسان کے جسم کو پھاڑ سکتی ہے۔ آواز کو اگر بڑھا دیا جائے تو وہ ہے سور پھونکنا۔ اس وقت ساری انسانیت فنا ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ بس اتنا ہی، اگلے ہفتے انشاءاللہ اور اس سے آگے بیان کیا جائے گا کہ پھر کیا ہوگا۔
تو بہرحال یہاں تک آپ کے سامنے کئی ہفتوں سے قیامت کے تعلق سے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں۔ یہ چند نشانیاں ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں۔ ایک نشانی اور رہ گئی ہے زمین کا دھنسنا، ایک یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ اسی دوران جب وہ جانور نکلے گا اس کے آس پاس ہی ایک زمین دھسے گی 3 جگہ، ایک تو سعودی عرب میں دھسے گی، اور ایک دھسے گی جاپان کی طرف مشرق میں، اور ایک دھسے گی یورپ میں، مغرب مشرق اور مڈل ایسٹ جسے سعودی عرب کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مشرق کی طرف، مشرق میں جاپان پڑتا ہے، اور ایک پیشن گوئی ہے مغرب میں یورپ پڑتا ہے۔ تو 3 جگہ زمین دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ تو ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ قیامت قریب ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔